السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 28واں پارہ ہے، سورہ الحشر کے آخری رکوع کے ابتدائی آیات مبارکہ ہیں جو پڑھی گئی ہیں۔ سورہ حشر قرآن مجید کی سورت نمبر 59 ہے، 159۔ سورہ حشر مدنی سورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں منافقین کا ذکر ہے اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اس میں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خطاب ایمان والوں سے ہے، ہم سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی وہ خبر رکھتا ہے۔ اب ایمان والوں کو یہاں پہ اللہ جو حکم دیا ہے وہ تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی کے لغوی معنی ہے بچنا، یعنی برائی سے بچنا، نافرمانی سے بچنا۔ اور تقوی کے معنی آخرت میں ہے، دنیا میں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور آخرت میں تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ، جہنم سے بچنا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ گناہ اور نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور جو یہاں پہ گناہ اور نافرمانی سے بچ گیا وہاں پہ جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ ہے سادی سی بات، اس میں آسان تقوی کے معنی۔ اب چونکہ تقوی کے معنی جو ہے وہ اللہ کا ڈر کرتے، اللہ سے ڈرو، وہ چونکہ جبکہ لفظ عربی زبان کے اندر ڈر کے معنی خوف میں آتا ہے، وہ لفظ ہے خوف، اللہ کا خوف اختیار کرو، لیکن تقوی کی بھی ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ڈر سے کیا جاتا ہے، اور وہ اصطلاحی معنی ہے۔ اور اسی لیے تقوی کے معنی ڈر کے کیے جاتے ہیں۔ ایک فطری بات ہے، ایک انسان کی جو اصلاح ہوتی ہے نا، کسی ڈر اور خوف سے آدمی جو ہے نا رک جاتا ہے، خطرے سے رک جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ یا ڈر ہے یا خطرہ ہے یا نقصان ہے تو آدمی اس سے بچتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا
تو وہ آدمی گناہوں سے بچے گا، اور اللہ کا ڈر جب پیدا ہوگا تو پھر اللہ جو آگے جملے فرمائے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب یہ بات پیدا ہوگی تو نافرمانی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت مبارک آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو حق تقاتہ، یہاں صرف اتقوا اللہ ہے اور وہاں کیا ہے حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی کا حق پورا پورا ادا کرو، پورا پورا تقوی کا حق پورا ادا ہونا ہے۔ تقوی کا پورا حق کیا ہے؟ اگلے جملے کھول دیا اللہ تعالیٰ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تقوی کا پورا حق یہ ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں موت آئے وہ حالت اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے موت آنا تمہاری، یہ ہے تقوی کا حق۔ اب ظاہر ہے کہ موت کب آتی نہیں معلوم، اسی لیے اب تقوی کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، اور جب بھی کرتا رہیں گے، جب بھی موت آئے گی تو حالت اس کی اطاعت کو ہوگی۔ یہ ہے اس کے معنی۔ پھر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری صورت میں کھولا، اس کو حق تقاتہ لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کی تشریح قرآن میں سورہ التغابن میں آتی ہے۔ وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ دیکھیے اب اللہ کی نافرمانی سے بچو، ما استطعتم کیا مطلب؟ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی طاقت اور قوت ہے وہ پوری لگا دو نفس اور شیطان کے خلاف، ہے نا؟ استطاعت، اس کے باوجود بھی اگر تم بے بس ہو گئے، مجبوری میں تو تم سے گناہ ہو رہا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مستطاعتم، استطاعت جتنی ہے تمہارے اندر، تو تم کیا کرو؟ نافرمانی نفس و شیطان کے خلاف جو ہے نا پوری اپنی قوت کو استعمال کرو۔ اس کے باوجود بھی کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی تو توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں آپ کو یہ دعا سکھائی گئی۔ وہ دعا کیا تھی؟ قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تیرے احکامات کو سن لیا ہے، تیری باتوں کو ہم سن لیے ہیں، قرآن۔ واطعنا، اطاعت کریں گے، عمل کریں گے، اقرار کر رہے ہیں دعا میں۔ کیوں؟ قالوا سمعنا واطعنا۔ دیکھیے پھر وہاں کیا؟ غفرانک، تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو نظر انداز کر دے، ہماری مغفرت کر دے ہماری، کیونکہ تیرے تقوی کے معیار پہ تو ہم نہیں اتر سکتے۔ ہم تقوی کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ تو صرف انبیاء کرام اس کے اوپر تو اترتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں میں تقوی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کیا دعا ہے؟ دیکھیے اب کتنی آپ معصوم ہیں، اس کے بعد دعا کیا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، وزکیہا، اور میرے نفس کو پاک کر دے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، لغزش۔ وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اور تو بہترین پاک کرنے والا۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی میرے نفس کا مولا ہے، کارساز ہے، سرپرست ہے، تو ہی میرا۔ دعا کر۔ جب ہم جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون خطبہ ہے جو جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پہلے یہ پڑھتے ہیں نا، اس میں دیکھیں گے آپ کی یہ دعا ہے من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
اے اللہ ہم کو نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ میں دے دے، بچا ہمیں، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ایک تو نفس کی شرارتیں ہیں، اور پھر وہ اعمال جو سیئات ہیں نافرمانی کے، اسے ہمیں بچا. دیکھیں کیسی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی دعا ہے بھی، معمولی بات نہیں ہے. شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہر جمعہ میں یہ پڑھی جاتی ہے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مسنون. آج خطبہ شروع ہونے سے پہلے نفس کی شرارتیں، کیونکہ نفس کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا ہی خطرناک ہے. اصل نفس ہے، بعد میں شیطان ہے. نفس پہلے ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے نفس کرتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کرتا. شیطان صرف جو ہے وسوسہ خیال ڈال دے کے انہیں نکل جاتا پتلی گلی سے، باقی سب وہ نفس کرتا کام. اسی لیے تو شیطان جب حشر کے دن بولیں گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرا، خالی وسوسہ ڈال دیا، باقی سب انہیں کرا، میں کچھ نہیں کرا، بلایا میں. جو بولے گا شیطان اس دن میرا زورش نہیں تھا گناہ پہ تمہارے کو گناہ کی طرف لے کے جانا پکڑ کے زبردستی، میرے کو اللہ جتنا اختیار دیا تھا وسوسہ ڈالنے کا تھا. یہ وسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اتنا ہی اس کا معاملہ، باقی سارا معاملہ نفس کا ہے. اسی لیے جو عذاب کی جب قرآن مجید میں جتنی باتیں آئی ہے نا وہ سب نفس کے متعلق ہے. نفس، اور جہاں تک معاملہ نیکی کا بھی ہے، دیکھیں ابھی جو حدیث میں جو دعا کی ہے نا وہ زکیہا میرے نفس، اور اللہ کے نبی یہ بھی ایک دعا کرتے ہیں اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کی مہلت جتنی لگتی اتنی مہلت بھی میرے نفس کے حوالے مت کر، کیونکہ نفس ہے شرارت کی طرف لے کے جاتا ہے. آدمی کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت میں جانے والے نفوس کا جو تذکرہ کیا وہاں کیا کیا، یا ایھا النفس المطمئنہ، وہ نفس جو مطمئن ہے اللہ کے احکامات کے اوپر، بس وہ جنت میں جائے گا، شرارتیں کرنے والا نہیں. تو یہ جو بات کہی گئی قرآن میں تقوی کے متعلق، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو جتنا بھی تمہارے پاس استطاعت ہے. اچھا اس کے بعد جو جملے آتے ہیں آیت میں وہ کیا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. یہ پوری آیت ہے. اللہ سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تقوی اختیار کرو. اس کے بعد واسمعوا، سنتے رہا کرو اللہ کی باتیں، اس کے احکامات. وَأَطِيعُوا، سننے کے بعد اطاعت کرو، عمل کرو. وَأَنفِقُوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تمہارے لیے اسی میں بہتر ہے، تمہاری اسی میں بھلائی ہے. یہ سورہ تغابن کی آیات مبارکہ ہے. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، ہر نفس کو چاہیے. لفظ کا استعمال کیا یہاں پہ، نفس. نفس آپ دیکھیے کہ نفس، انسان کی زندگی جو ہے نفس اور روح کے اوپر ہے، دو ہے، روح اور نفس. یہ غور کی بات ہے، ذرا باریک بات ہے، اس پہ ذرا غور کرو آپ. موت کے معنی کیا ہے؟ موت کے معنی آپ کے نفس سے جس روح کا جدا ہو جانا. ہاں کیا ہے موت کے معنی؟ نفس سے. یہ جو نفس ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اس وقت میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ روح ہے اصل میں، بظاہر نفس ہے اب یہ. تو موت کے معنی کیا ہوں گے؟ موت کے معنی یہ ہے کہ روح سے، یعنی جسم سے روح کا جدا ہو جانا. یہ جب روح نکل گئی جسم سے تو باقی کیا ہے؟ اب خالی نفس ہے. اب یہ
نفس کیسا بنا، کیسا ہمارا پلا کیسا؟ غذا سے. اور غذا آئی کہاں سے؟ مٹی سے، ہے نا؟ جو بھی آپ کھا رہے ہیں مٹی سے غذا آ رہی ہے آپ کی. تو آپ بنے کس سے؟ مٹی سے ہی. اصل میں آپ مٹی سے بنے، اس کے بعد آپ کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ غذا سے. غذا سے ہو رہی. اب پھر نفس سے، جسم سے وہ روح جدا ہونے کے بعد اب یہ نفس کہاں جائے گا دوبارہ؟ اب اس نفس کو تو اب غذا نہیں ملیں گے نا. اب یہ نفس دوبارہ پھر اپنی اصلی شکل میں جائے گا. اصلی شکل کیا ہے؟ وہی مٹی. مٹی سے. اسی لیے قرآن کی وہ آیت یاد رکھیے آپ، جب ہم ڈھیلے ڈالتے ہیں نا، سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ کے وہ ڈھیلے ڈالتے ہیں، وہ ڈھیلوں کا ترجمہ کیا ہے معلوم؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ 3 جملے ہیں. پہلا جملہ یہ ہے، ڈھیلا ڈال رہے ہیں آپ، کیا بول کے ڈال رہے ہیں؟ اسی مٹی سے تم کو بنایا گیا. دوسرا جملہ کیا ہے؟ وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تم کو دوبارہ ملا رہے ہیں. تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجَكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. پھر حشر کے قیامت جب آئے گی تو اسی مٹی سے تم کو نکال کے کھڑا کیا جائے گا. ختم. کتنے جملے ہیں؟ 3. انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ 3 جملے. برخاست. آئے مٹی سے گئے، مٹی میں چلے گئے، مٹی سے نکالے جائیں گے. ختم. اب یہ جسم، روح نکل گئی تو یہ جسم کیا ہو گیا؟ اب جسم کیا کہیں گے اپنی زبان میں؟ مردہ، میت. جب تک یہ روح جسم میں تھی اسے کیا کہتے ہیں؟ زندہ. اور ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے جسم سے روح نکلنے کے بعد؟ لاش. کیا ہوتا ہے؟ لاش، میت. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں ہوا ہے نا، نبی کے لیے استعمال ہوا ہے تو قرآن میں. انک میتون وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، موت کا مزہ. آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو بھی آنا ہے. یہ موت تو ہر ایک کے لیے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ موت کس سے آئے گی؟ نفس کو آئے گی یا روح کو آئے گی؟ قرآن کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے، روح کو نہیں آئے گی موت. موت آئے گی نفس کو. وہ نفس کو موت کیسے آئے گی؟ روح نکل گئی تو نفس کو موت آ گئی. قرآن کیا کہتا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. روح کو موت کا مزہ نہیں چکھنا ہے، موت کا مزہ نفس کو چکھنا ہے. موت کا مزہ نفس کو چکھنا ہے، روح کو نہیں. روح تو اللہ کا حکم ہے. اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جسم کو دوبارہ پھر اٹھائے گا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. کیا ہوگا؟ سورہ تکویر کی آیت ہے، میں پڑھوں ابھی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اب روحوں کو ان کے نفسوں سے جوڑ دیا جائے گا دوبارہ. وہ سارے روح ہیں، پھر جتنے انسان پیدا ہو کے مرے تھے ان کے سارے کے نفوس کے اندر آ جائے. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بلب تھا، اس کے بعد پلک نکال دیا آپ، اس کے بعد پھر ایک جناب عالی آپ پلک لگا دیں گے تو پھر روشنی آ جائے گی. وہی معاملہ ہوگا. سارا انسان مٹی سے بنا تھا، مٹی میں مل گیا، پھر مٹی سے اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو کھڑا کر دیں گے. اس کے بعد میں حشر کے میدان میں سیدھی زیادہ اس کے اندر اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اب ظاہر ہے کہ اب جتنے بھی ہمارے یہاں قبرستان ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہاں پہ کیا ہے؟ روح نہیں ہے وہاں پہ. روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ایک، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس بلا لیا. فرشتے جب آئیں گے، موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا چیز مانگے گا آپ سے؟ وہ ہے قرآن میں. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے آئیں گے، آخری وقت ہوگا، تو فرشتے کیا کہیں گے آگے؟ اخرجوا انفسکم. دیکھیے اب اخرجو کے معنی نکالنا، نکالو. انفسکم، تمہارے نفس کے اندر جو چیز ہے نا وہ نکالو. کیا ہے انسان کے نفس میں؟ وہی روح ہے، وہ نکال دیے. اس کے بعد لاش، میت. یہ ہے فلسفہ اس کا. اتنی سی بات آپ کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب یہ قرآن اس کو کھول دیا ہے بالکل آسان لفظوں میں. اب اس کے بعد
اس کے خلاف جتنی بھی باتیں وہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. وہ سمجھ میں آ رہا, وہ روح آتی, روح دھن لاتی, روح بن لاتی, وہ فلاں ہوتا, وہ خبر کے اندر یہ ہوتا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمارے پاس ایک چکر چلتی, فرشتوں کو آ رہی, وہ آ رہی, وہ جوتوں کی آواز سننے قبرستان میں, وہ 40 قدم بات کے پڑھو, یہ سب باتیں نہیں ہیں. اس کا تعلق قبرستان سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے عالم برزخ سے. عالم برزخ, اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے ذرا. عالم برزخ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی 4 زندگیوں کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ 4. ایک وہ زندگیاں پیدا ہونے سے پہلے تھے, ہے نا, یاد ہے آپ کو؟ اللہ کیا بولے آپ کو؟ الستو بربکم قالوا بلا. ہر پیدا ہونے والا سے پہلے اللہ سے وہ عالم میں وہ عہد کر کے اللہ پوچھا ہم سے, کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب گواہی دے دیے, ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. وہ ایک عالم تھا. ایک تو قرآن میں جس کا ذکر ہے سورہ اعراف, وہ ایک عالم تھا. ایک دوسرا عالم پھر یہ دنیا میں آئے, ہم ماں کی پیٹ سے آئے, پھر ہم مر رہے ہیں, انتقال ہمارا ہو رہا ہے. تو پھر ایک عالم ہے, وہ عالم برزخ. اس عالم میں ہم جا رہے ہیں پورے. اور یہ عالم برزخ آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی قیامت تک انسان مرنے والے ہیں, تو ان کے ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ رکھا ہے. کہاں پہ؟ عالم برزخ میں ہے. اب اس کی شکل کیا ہے قرآن اس کی تفصیل نہیں دیا, ایمان لا لینا ہے آپ کو, صرف بحث نہیں کرنا ہے. بحث کرے تو گمراہ ہو جاتے ہیں آپ, کیونکہ وہ عالم ایسا ہے جس سے نہ تو اس میں بدلے کا معاملہ ہے تو عمل کا ہے. اس لیے ایمان لا لو, ایک ہے وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اور وہ عالم کب تک رہے گا؟ قیامت والے دن تک وہ عالم رہے گا. اور جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے, تو سارے انسانوں کی ارواح ان کے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. یہ 4 ہے, قرآن میں بتا دیا گیا ڈکلیئر. اب جتنے بھی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اب عالم برزخ میں ہے, یہاں کوئی بھی نہیں ہے. یہاں اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبرستان صرف ہماری عبرت کے لیے رکھا ہے, یاد دہانی کے لیے رکھا ہے. آنکھوں کے سامنے تم دفنا کے آ رہے ہیں, تم کو اپنی موت یادہ کرنے کے لیے ہے وہاں پہ. آپ قصہ یہ ہے اصل میں. تو بات چل پڑی تھی یہاں پہ اصل, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس, ہر نفس کو غذا, نفس کو لذتیں کون اٹھاتا ہے؟ نفس اٹھاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے, کیا بھیج رہا ہے, اس کا روزانہ جائزہ لیتا رہے. ہر انسان ما قدمت لغد ولتنظر. تنظر کے معنی کیا ہے؟ جس کے معنی ایک تو آتے ہیں نظارہ. نظارے کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا ہے آپ سامنے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اللہ بول رہے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو دیکھو, نظارہ تمہارے اعمال کا نظارہ تم خود دیکھو. دیکھو اپنے اعمال کو دیکھو, تم خود دیکھو. اور یہ دیکھو کہ تم جو اعمال کر رہے ہو ذرا دیکھ تو لو کہ وہ جا رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں, جا کے روز تمہارے اعمال جا کے جمع ہو رہے ہیں. وہ ایک حدیث آتی ہے کہ انسان کے آجو باجو جو فرشتے ہیں, قرآن میں بھی ہے نا, کرامن کاتبین ہیں, لکھنے والے معزز فرشتے. تو یہ 2 فرشتے ہیں, اور اس میں بات آتی ہے یہ فرشتوں کی ڈیوٹی بھی تبدیل ہوتی ہے. عصر کی نماز کے بعد عصر تک, اس کے بعد پھر عصر تک تبدیل ہوتے رہتے, رات کے دن کے الگ. اب انہوں رات صبح سے عصر تک ہیں وہ لوگ, رات عصر سے پھر اس کے بعد میں اب وہ رپورٹ بنا کے بھیج دیے. پھر یہ رپورٹ یعنی روزانہ یہ جو معاملہ ہے کوریئر ہو رہا ہے, یہ ٹپا ڈاک جا رہا ہے. ہمارے اعمال روز جمع ہو رہے ہیں وہاں جا کے. اللہ بولے دیکھو تمہارے اعمال روز آنا یہاں آ رہے ہیں,
تم ذرا تنظر نفس اپنے آنے والے اعمال کو روزانہ دیکھتے رہو، کیونکہ یہی اعمال کے تحت کل فیصلہ ہونے والا ہے تمہارا. یہی اعمال کے تحت تمہارا کل فیصلہ ہونے والا ہے نا. وہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، ایک آیت بڑی مشہور آیت ہے وہ سورہ زلزال کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. کیا الفاظ کیا استعمال؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی اگر تمہارا عمل ہے، تم نے کیا ہے، تم دیکھو گے وہاں پہ آنے کے بعد تمہارے سامنے لا دیا جائے گا وہ عمل جو تم بھیجے تھے. تم تو نہیں آئے لیکن تم بھیجتے رہے ہو، آتے رہے ہو، جمع ہو رہے ہیں یہاں پہ آ کے. شرًا یرا، اسی طرح تمہارے شر، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں بھی وہ آ رہے ہیں یا جمع ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ آنے کے بعد تمہارے سامنے آ جائے گا وہ معاملہ. یہ کہہ رہا ہے قرآن، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ غد کے معنی لفظ کیا کہتے ہیں؟ غدا کے معنی کل، بکرا، تمہارو کل کا دن. کل کے دن سے مراد یہ دنیا کا کل نہیں، کل کے دن موت کے بعد کا کل. اور یہاں پہ دنیا کا جو کل ہے نا، وہ ہر آدمی اس کی چکر میں لگا، کل کی چکر میں ہر کوئی لگا ہوا ہے. کوئی بھی غافل نہیں ہے کل کیا ہے. سو دنیا کے معنی آخرت کا کل، موت کے بعد کی زندگی کا کل. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو اس میں نبیوں سے لے کے، ولیوں سے لے کے، صالحین سے، شہداء سے، سب ہر ایک کا پورے کا پورا سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے کل. پورے اعمال پہلے تو جا رہے ہیں، اعمال روزانہ روز جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں جا کے پھر اپنے اپنے اعمال کو لے لینا ہے. اس کے بعد ہی پھر حساب اور کتاب ہوگا. تو اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے، حاسبو قبل یحاسبکم. دیکھو تم خود روزانہ اپنا حساب لیتے رہو، کیونکہ تمہارا حساب لیا جانے والا ہے کل. تم خود لیتے رہو. دیکھو دن بھر سے شام تک تم نے کیا کیا ہے. دنیا میں کاروبار لین دین میں کرتے نا حساب، شام میں جا کے گھر میں جا کے کرتے ہیں حساب لوگ، کیا ہوا. اسی طرح تم اپنے زندگی کے، تمہارے کاروبار کے لیے تم اتنے فکر مند ہیں کہ کیا ہوا، نقصان کتنا ہوا، فائدہ کتنا ہوا، خرچ کتنا ہوا. یہ چکر تو تمہاری ہے ہی ہے. ذرا یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی کے کہیں خطرے میں تو نہیں ہے. کہیں کاروبار کا خطرہ تو تم کو لگا ہوا ہے، کہیں تمہاری زندگی تو خطرے میں نہیں ہے. کہیں خدا نہ خواستہ پٹ بول کے اگر موت آ گئی، سمجھ میں آیا، چراغ اگر بجھ گیا تمہارا، تم اللہ کے دربار میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کل. اگر اس کا تو تم جائزہ لو، پہلے لیتے رہو، رات دن صبح شام لیتے رہو. یہ 5 وقت کے نمازیں دراصل وہی ہے. اصل میں یہ نماز جو ہے نا، آپ کو کیوں پڑھ رہے ہیں آپ نماز؟ کیا نماز اللہ آپ کے نماز کا محتاج ہے؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا ریزن ہے نماز پڑھنے کا؟ 5 وقت وہ بھی کنٹینیو مسلسل. لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، نماز سے ثواب نہیں ملتا آپ کو. قرآن کہتا ہے نماز کے متعلق، کیا کہتا ہے؟ اب اڑائیے سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز اسی لیے پڑھو، نماز اسی لیے فرض کیے ہم، کیونکہ یہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے نا. یہ ہے اصل نماز کا مقصد. یہ ہے روزے کا بھی مقصد یہی ہے. ہم اسی لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا، تو اس کے بعد تم گناہ سے بچتے پھر. یہی ہے پوری عبادت ہے. پورے عبادات کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر عبادات کے ذریعے سے تقوی پیدا ہونا ہے، کل کی فکر پیدا ہونا ہے. کل کی فکر.
اگر عبادات کے ذریعے سے کل کی فکر نہیں پیدا ہو رہی، بلکہ عبادات کے ذریعے سے اگر تمہارے اندر غرور تقوی اگر پیدا ہو گیا، ارے بھائی میں تو اتنے نمازاں، میں تو اتنے عمرے، میں تو اتنے حجاں، یہ پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ پھر زیادہ فکر آپ کو پیدا ہونا ہے، جتنی عبادت کرے اتنا ڈر پیدا ہونا ہے آپ کو اللہ کا، اتنی اللہ کی عظمت پیدا ہونی ہے آپ کو۔ زیادہ عبادتوں سے آدمی شیطان، ارے اتنے نمازاں پڑھ رہا، اتنا ہوا تیرا مولا، دوسرے تو کیا دیکھ کتنے نافرمانیاں کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر، تو بہت اچھا ہے، یہ چکر ہے شیطان۔ تو قرآن مجید نے کہی یہ بات، آپ دیکھیے، اسی لیے ایک چھوٹی سی سورت آتی ہے قرآن میں جس کا نام ہے سورہ الماعون۔ کیا ہے وہ چھوٹی سورت؟ کیا ہے؟ ارأیت الذی، آگے چل کے کیا بات ہے اس میں؟ فویل للمصلین، تباہی اور بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ قرآن کا ہے الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو نمازیں پڑھنے کے بعد اپنی نماز سے غافل ہے، خالی پڑھ کے آ گئے اور نماز کو مسجد میں بھول گئے۔ نہیں، وہ جو مسجد کی نماز تھی آپ کی 15 منٹ 20 منٹ کی تھی، پھر کاروبار میں آنے کے بعد آپ کی اصل نماز شروع ہوتی ہے۔ جو دعا کر کے آئے تھے آپ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ کہاں شروع ہوں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم کہاں عمل کرنا ہے آپ کو؟ نماز سے باہر آنے کے بعد وہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم، مسجد میں نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم مسجد کے باہر ہے، اب کاروبار میں صراط مستقیم پہ رہنا ہے آپ کو۔ آپ نے دعا کی تھی، انبیاء اکرام کے طریقے پہ چلا، انعمت علیہم میں دعا کر کے آئے آپ نماز میں، اللہ نبیوں کے طریقے پہ چلا، صدیقین کے طریقے پہ چلا، شہداء کے طریقے پہ چلا، صالحین کے طریقے پہ چلا، انعمت علیہم یہ لوگ ہیں پورے۔ یہ دعا کر لیے آپ نماز میں صراط مستقیم کے بعد، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے یہ بھی دعا کیے غیر المغضوب علیہم، لا مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلنے دے، بچا، جو لوگ جس راستے پر چل کے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا ولا الضالین، جو راستے سے بھٹک گئے۔ اب یہ دعا کر کے آئے نماز میں، تو اب یہ سب عمل کہاں ہوگا؟ یہ دعا کا مسجد میں ہوگا۔ سلام پھیر کے باہر نکل گئے، اب آپ باہر نکلنے کے بعد آپ یہ دیکھنا ہے میں دعا کر کے آیا ہوں، نبیوں کے طریقے پہ چلا، تو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے یہ میں کام کر رہا ہوں نبی کا طریقہ ہے، صدیقین کا ہے، یا پھر ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ کے غضب میں آ گئے تھے۔ یہ ہے نماز اصل۔ ہم نمازوں سے غافل ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہے۔ اللہ ماشاء اللہ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے بہت کم لوگ ہیں، باقی سب غافل ہیں، سب ثواب کی چکر میں، نماز پڑھ لیا آ گیا ختم۔ کچھ لوگ تو آ گئے ٹوپی لگا کے نماز پڑھتے، ٹوپی نکال دیے جیب میں رکھ دی، اس کا چلو بھائی کیا ہو رہا، ہاں بولو بھائی کیا ہو رہا، ہاں بولو، ارے اب کاروبار تجارت ہے اس میں بہرحال سمجھاتے ہیں کاروبار، وہ ہے یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقوی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن مجید آپ کو پکڑ رہا ہے، آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، آپ کو بیدار کر رہا، ہوشیار کر رہا ہے شیطان کی شرارتوں سے، نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے دھوکے سے۔ آپ کو شیطان جو آپ کچھ شیطان کی جو چالاکیاں ہیں نا، اس سے آپ کو قرآن روک رہا، دیکھو سمجھو اس کو۔
تقوی. اب وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. میرے بھائی، یہ ہے اصل موضوع قرآن کا مضمون. بہت جھنجھوڑا ہے قرآن نے اس معاملے میں. پھر تکرار آئی بعد میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کے بعد پھر کیا جملہ آیا؟ واتقوا اللہ. ڈبل آ گیا تقوی، ریپیٹ کیا تقوی کو. دیکھو اللہ سے ڈرو، پھر سوچو تم کو، کیونکہ تمہارے اعمال جمع ہو رہے ہیں ہمارے پاس. پھر ڈبل وارننگ ہے، سمجھے؟ مطلب آسان مت لے لو تم، ہاں چلتا نہیں. یہ ایک ہی آیت میں دو جملے آ گئے فوری. اتقوا اللہ، پھر اس کے بعد کیا بات بولا؟ اتقوا اللہ کے بعد ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ تو اور ڈرانے والی بات ہو گئی. دیکھو تمہارے اعمال کی خبر ہے مجھے، تم کیا کر رہے ہو. ایک عمل کی خبر اللہ کے پاس ہے تمہارے. اللہ کی ذات باخبر ہے کیا کر رہا، کون انسان کیا کر رہا ہے. یہ بات اللہ کے علم کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جتنے درخت ہیں جو پتا حرکت کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. معمولی بات ہے. انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال سے پوری طریقے سے باخبر ہے. کیوں بول رہے ہیں؟ اسی لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے پاس آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں ہمیں، اسی لیے اللہ باخبر کر رہے ہیں. اپنی زندگیوں کا جائزہ لو. صحابہ کرام یہ آیات جب آئی ان کے پاس، ان کے ہوش اڑ گئے، ہوش اڑ گئے ان کے. کیوں؟ آپ دیکھیے خود قرآن میں یہ بات ہے. صحابہ تو صحابہ کو، نبی کی زندگی آپ پڑھ لیجئے، قرآن میں نبی کے متعلق دیکھ لیجئے. قرآن مجید میں غالباً ایک 4 مقامات سے آیت مبارکہ ہے جس میں یہ بات کہی گئی، آخرت سے متعلق ہے. صرف نبی کے متعلق ہے یہ 4 مقامات. تو نبی کو اللہ حکم دے رہے، قل، اعلان کر دیجئے، آپ اپنے متعلق اعلان کرو، دوسروں کا تو نہیں. یہ تو یا ایھا الذین آمنوا تمام ایمان والوں کے لیے، لیکن نبی کے متعلق بات کہی جا رہی ہے. یہ تو ایمان والوں کے، آپ اپنے متعلق اعلان کر دیجئے. کیا؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں بھی میرے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں بھی ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ مجھے بھی لگا ہوا ہے. یہ تو نبی کے متعلق بات آئی نا. پھر یہ تو ہمارے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا. پھر وہ نبی کی دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا. یہ بات جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے نا. احتساب نفس، نبی کے متعلق بات آئی. اچھا، یہ بات خود نبی قسم کھا کے فرماتے ہیں. یہ تو قرآن کی بات ہے. خود نبی، اب سمجھیے نبی اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں. حدیث میں بات آئی، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی، جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ قسم کھا کے آپ فرماتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی قسم جو ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں واللہ ما ادری
واللہ ما ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم مجھے علم نہیں ہے کل حشر کے میدان میں ما یفعل بی ولا بکم، اللہ میرے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا، تمہارے ساتھ کیا فیصلہ۔ یہ قرآن اور سنت کے مضامین ہیں یہ، اور ہمارے پاس دین قصے اور کہانیوں میں چلا گیا، فضائل میں چلا گیا، ثوابوں میں چلا گیا، جس کی وجہ سے آدمی وہ عمرے کر کے حج کر کے نمازیں پڑھ کے مطمئن ہے، بہت خوش ہے، میں سب کر لوں بھائی، ختم۔ اس کے اندر تبدیلی فکر پیدا ہی نہیں ہو رہی، تقویٰ پیدا ہی نہیں ہو رہا اس کے اندر، غلط نتیجہ نکال رہا اپنے عبادات کا، وہ بجائے اس کے عبادات سے تقویٰ اضافہ ہونا، اللہ کا ڈر اضافہ ہونا، اس کے بجائے وہ مطمئن ہو رہا، اطمینان نہیں۔ اب قسم کھائے واللہ لا ادری، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا اللہ کی قسم کل میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا، نبی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور ایک مقام پہ تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک بالمرصاد، بالمرصاد، مرصاد کے معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گھات لگا کے بیٹھا ہوا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں تم۔ جیسے سی سی کیمرے لگا دیے گئے نا، فوٹیج، اللہ اپنے متعلق فرماتے ہیں اللہ تو گھات لگا کے بیٹھا ہوا، تم کیا کر رہے ہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ۔ بالمرصاد لازماً وہ دیکھ رہا ہے، گھات میں ہے تمہارے، تعاقب میں ہے تمہارے۔ ان اللہ کان بکم رقیبا، وہ رقیب ہے، پیچھا کرنے والا ہے تمہارے اعمال کا۔ اسی تبھی تو صحابہ کے اوپر یہ خوف طاری ہو گیا تو ان کی زندگی یہ تھی اصلاح کی۔ اچھا ایک بات سوال میں آپ سے کروں گا اور وہ جواب آپ دیں گے، صحابہ کرام اتنے اعلیٰ مقام پہ ہونے کے باوجود بھی وہ آخرت سے خوف زدہ تھے، خطرے میں تھے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہے مطمئن ہے، یہ فرق ہے نہیں ہے، پھر وہ خطرے میں کیوں ہیں؟ اللہ تو بول دیا نا میں رضی اللہ بولا، میں راضی ہوں بولا، اس کے بعد بھی خطرے میں ہے، اور ہم مطمئن ہیں، کچھ بھی نہیں ہے مطمئن ہے، اور وہ خوف میں ہے، ڈر میں ہے۔ نبی کی صحبت، نبی کے ساتھ قرآن میں جن کے واقعات آئے، قرآن میں جن کے اعلان ہوا، صلی اللہ سند دیا، رات دن قرآن جن کے سامنے نازل ہو رہا ہے، وہ آخرت کی زندگی کے متعلق خوف زدہ ہیں، کیا ہوئیں گا حساب کے دن میرا، نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، اور وہ جا رہے ہیں، ساتھ میں اور بھی صحابہ ہیں، دیکھیے آپ، ایک چوڑیا درخت سے ادھر سے ادھر اڑ رہی ہے، دیکھا آپ نے، اور دیکھ کے ان کے الفاظ جو نکلے زبان سے وہ کیا تھے معلوم؟ ابو بکر یہ چوڑیا ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ یہ چوڑیا حساب سے بچنے والی ہے، اس کو حساب نہیں، لیکن ابو بکر کو حساب دینا ہے، ابو بکر کو حساب دینا ہے، کاش کہ ابو بکر یہ چڑیا ہوتا تو اچھا تھا۔ ہماری فکر کیا ہے؟ کیا فکر ہے ہماری؟ دیکھیے نبی نے جو بات امت کو کہی، قرآن نے کہی، اپنے متعلق اللہ نے کہا نبی کو، نبی جو ہے ہم کو سمجھانے کے لیے
سب سے زیادہ انسان کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ اپنی اولاد سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ اولاد سے. اور اولاد میں بھی وہ اولاد سے جو سب سے چھوٹی ہو. فطری بات ہے نا کہ نبی نے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا، سمجھایا، یا فاطمتی بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لکی من اللہ شیئا. اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے تو بچا لے. میں نبی ہونے کے باوجود تیرا باپ، میں کل کام میں نہیں آ سکتا تمہارے. ہمارے تصورات کیا ہے آج؟ ان کے توسط سے چلے جائیں گے، ان کی توسط سے چلیں گے، ان کے مرید، ان کا سلسلہ، ان کی سلسلہ، ان کی جماعت، ان کی جماعت، طلب علی، یہ چکر، یا یہ وظیفے، وہ وظیفے، اتنے دفعے وظیفہ یہ پڑھ لو، اتنے دفعے وہ پڑھ لو. جنت نہیں. نبی کی بیٹی ہے، نبی ہے، صحابہ ہیں، قرآن ہے، یہ سب ہے نا. پھر کیا ہو رہا؟ پھر کیا ہے قرآن میں؟ کہاں ہیں ہم؟ کتنی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ کتنے اطمینان سے ہم سو رہے ہیں؟ یہ قرآن میں بات کہی گئی سورۃ سجدہ کے اندر. دیکھیے آپ آخرت کی فکر کیسی ہوتی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ وہ متقیوں کا ذکر کر رہے ہیں سورہ سجدہ میں، ان کے متعلق ان کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ آخرت کی فکر کرنے والے راتوں میں اپنے بستر سے کروٹیں بدل رہے ہیں. آخرت کی فکر میں نہیں آ رہی. خدا نہ خواستہ فوری اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا ہمارا؟ بستر پہ ادھر سے ادھر. یدعون ربهم خوفا وطمعا، بڑے ڈر، خوف اور امید سے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ میری نیند کہیں موت میں تبدیل نہ ہو جائے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے. اور میں امید کے تحت پکار رہا ہوں تجھے. خوف بھی ہے، ڈر بھی لگا ہوا ہے مجھے، تیرے عذاب کا ڈر بھی ہے، تیری پکڑ کا ڈر بھی ہے. خوفا و طمعا، لیکن تیری رحمت کی امید بھی ہے، معاف کر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر صبح اللہ زندگی دے دیتا ہے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ بندوں کی فکر کرتے ہیں. ایسا نہیں خالی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں، ينفقون، لگے ہوئے ہیں بندوں کی، اس میں بھی وہ لوگ بندوں کی ہمدردی میں لگے ہوئے ہیں. دو باتیں ضروری ہیں مومن کے لیے. کیا ہے وہ؟ ایک ہے اللہ کا ڈر، دوسرا بندوں کی ہمدردی. خالی اللہ کا ڈر ہے لیکن بندوں کی ہمدردی نہیں ہے آپ کو. آپ پیٹ بھر کے خوب کھا رہے ہیں، مست ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کا ڈر آپ کو نہیں بچا سکتا. یہ قرآن میں بات آئی سورہ مدثر میں. وہ مشہور آیت آپ سنتے ہیں نا بھائی، آپ پوچھا جائے گا جنتیوں سے، جہنمیوں سے. کچھ مسلمان بھی تھے، کلمہ بھی پڑھے تھے، لیکن وہ لوگ جنت جہنم میں دکھیں گے وہاں. تو یہ لوگ تعجب کریں گے، بھائی کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا، انہیں دوزخ میں کیسے آ گیا؟ تو پوچھیں گے ان سے، ما سلککم فی سقر، تم کیسے جہنم میں آ گئے، دوزخ میں کیسے آ گئے، تم کو کلمہ کو تھے؟ تو کیا جواب دیں گے وہ لوگ؟ قالوا لم نک من المصلین، تھے مسلمان مگر نماز نہیں پڑھتے تھے. ادھورا جملہ ہے یہ، پورا نہیں ہے. اتنی سناتے لوگ. کیا بولیں گے لوگ؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اتنی بات نہیں ہوگی. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مساکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی مخلوق کی فکر نہیں کرتے، خود پیٹ بھر کے رہتا تھا، ختم. تو دو باتیں ہیں، یہ دو ہونا ہے آپ کو. لوگ دینداری یہ سمجھتے ہیں کہ بس نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، لیکن بندوں کی فکر نہیں ہے اس کو، تو وہ عبادات کام میں نہیں آئیں گے کل.
قرآن واضح کر دیا اس بات کو، بتایا ڈر اور امید سے اللہ کو پکار رہے، کروٹیں لے رہے ہیں، بستروں سے کروٹیں لے رہے ہیں. اور آپ سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھیے، اس میں تو اللہ میرے محبوب جو بندے ہیں، بلا رحمان کے جو محبوب بندے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کوالٹی کو بتایا وہاں پہ. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کے بعد ہی فرمایا الَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ، فرمایا سُجَّدًا يَبِيتُونَ سُجَّدًا، فرمایا اور یہ لوگ اپنے راتوں کو سجدوں میں گرتے ہیں، لوگ اٹھ کے رکوع اور سجدوں میں قیام میں گزارتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب ان عذابها كان غراما. اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے یا اللہ. ان عذابها كان غراما، اے میرے رب جہنم کا عذاب جس کو لگ گیا، چمٹ گیا، لپٹ گیا، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، نہیں چھوڑنے والا ہے، نہ کوئی چھڑا سکتا اس کو. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ زاریات میں آیت آتی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ وہ لوگ ہیں رات کے آخری حصے میں اٹھ کے بے چین ہو کہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ ہماری مغفرت کر دو، ہم آنے والے ہیں تیرے پاس. وہی سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیت قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف پلٹ کے آنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. زندگیوں کا جائزہ لیجئے، ہم کو شیطان جو ہے غافل کر دیا ہے. دنیا دنیا دنیا، پوری دنیا یہ چکر میں ہے. آج آخرت کی تو فکر ختم ہی ہو گئی، بلکہ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ عبادت کرنے والوں کے پاس سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، جاہل کے پاس اللہ کا ڈر ہے. انہیں اللہ سے ڈرنا، پھر بھی عبادت کرنے والا تو مست ہے، میں تو نمازی، میں تو حج فلاں فلاں، تو بھائی میرے کس بات کی ڈر ہے؟ ختم کر دیا اس کے پاس سے ڈر، خوف ختم ہو گیا اس کے پاس سے. ڈر تو پھر بھی جاہل کے پاس ہے تھوڑا. یہ علماء یہود کی نفسیات ہیں. یہ یہودیوں کے جو علماء تھے، عالماں، لوگوں کا مال کھاتے تھے خوب، لیکن اللہ کا ڈر نہیں تھا. حرام یہ وہ نذرانے فلاں کھاتے تھے، لیکن عوام ڈر کے مار اللہ سے ڈر کے ان کو دیتی تھی. اللہ کا ڈر عوام کے پاس تھا اور ان کے پاس نہیں تھا. انہوں تو کھاتے جا رہے ہیں لوگوں کا مال، اور وہ بیچارے اللہ سے ڈرا رہے تھے، ان کو ڈر کے لا کے کھلا رہے ان کو. تو وہ حال آج ہو گیا، بالکل عوام میں ڈر باقی ہے، اور اللہ ماشاءاللہ علماء میں ختم ہو گیا. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر کے میدان میں جناب علی اللہ حساب نہیں لیں گا، اب ان کے حوالے کر دیا. آپ سب تم حساب لے لو، کیا کرنا تم کر لو، بس ختم ہو گئی بات. قالی جناب دستخط کر دیتا ہوں، ختم. یہ حالت ہوگی نعوذ باللہ من ذالک. تو اصلاح کہاں سے ہوئیں گے بھیا؟ گفتگو کر رہا ہوں میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارک کے اوپر. دیکھیے آپ، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. آگے چلتے ہیں دوسری آیت پہ. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو بھلانے کے معنی اللہ کے احکامات کو بھلا دینا ہے. اللہ نے جو کام کرنے کے لیے جو حکم دیا ہے، اس حکم کو بازو رکھ دے کے اپنی مرضی سے کام کرنا، یہ ہے اللہ کو بھلا دینا. بھول گئے اللہ کو. اس کے انتخاب میں اللہ کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ یہ نہیں بولا کہ تم اللہ کو بھلا دیے، اللہ تم کو بھلا دیا. یہ الفاظ نہیں ہے یہاں، بہت بڑی بات ہے، یہ اہم بات ہے. یہ الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تم کو بھلا دیا. نہیں، اللہ تم کو نہیں بھلا دیا، اللہ نہیں بھول گیا تمہیں، بلکہ اللہ تم کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے غافل. اب تم اپنی ہاتھوں سے اپنی خبر کھو دو گے،
تم اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کرو گے. جس ڈھال پہ تم بیٹھے ہوئے ہو اسی ڈھال کو تم کاٹو گے اب, لیکن تم کو ہوش نہیں رہیں گا. آپ ارے بھائی میں اس ڈھال پہ بیٹھا ہوں, میں کاٹ لے رہا ہوں. یہ تمیز ختم کر دی جائے گی, تمہارے عقلوں پہ پردے ڈال دیے جائیں گے. تم کو تمہارے نفع اور نقصان سے اللہ غافل کر دے گا. تم کام کرنے جا رہے ہیں نقصان کا, لیکن تم بول رہے نہیں اس کو بچہ اچھا ہی جوں گا بول رہے, لیکن ہوگا نقصان تمہارا. جس راستے پہ تم جا رہے ہو بربادی کا ہے, لیکن تمہیں احساس نہیں ہوگا وہ تباہی کا ہے, اور تم سمجھیں گے نہیں اچھا کام کر رہا ہوں میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انتقام ہے جو اللہ مجھے اپنے آپ سے غافل کر دے. اب ظاہر ہے کہ میری غلطی ہے, اگر میں نقصان اٹھا رہا ہوں تو میں کسے بولوں گا؟ کوئی دوسرا آدمی نقصان کرا تو کچھ بول سکتا ہوں میں نے نقصان پہنچایا, لیکن وہ ہے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اب میں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں. یہ ہے اللہ تم کو اپنے آپ سے غافل کر دے گا. جو کام بھی تم کرو گے الٹا ہو جائے گا. یہی ہو رہا ہے امت میں آج. پورے سیاسی پیترے یہ وہ فلاں فلاں دیکھ رہے ہیں, بابری مسجد پہ اتنا لڑائی سے الٹا ہو گیا پورا. سو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں اپنے آپ سے غافل کر دے گا. اپنے آپ سے غافل کر دے گا. بات کو سمجھیے. قرآن آپ سے مخاطب ہے, اللہ آپ سے مخاطب ہے. اللہ کے قوانین اپنی جگہ اٹل ہیں. چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, اللہ کی اگر نافرمانی آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. پھر اس کے بعد اگر تم اللہ کو بھلائیں گے تو اللہ تمہیں اپنے آپ سے بلا دے گا. تم خود اپنی تباہی تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو گے. تم اپنے دانتوں سے خود اپنی زبان کاٹو گے. یہ اللہ رب فرماتے ہیں قرآن میں. اچھا ان کی علامت کیا ہے جو اپنے آپ سے بھول گئے؟ اپنے آپ سے جو لوگ غافل ہو گئے ان کی علامت کیا ہے؟ یہ قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے اس میں. ان کی علامت یہ ہے نسوا اللہ انفسہم اولئک هم الفاسقون. یہ ہے ان کی علامت. اب جو کام بھی کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں. ارے بھائی یہ غلط ہے, ارے بھائی قرآن کے خلاف ہے, اللہ منع کرے, یہ سنت کے خلاف ہے, رسول اللہ کے خلاف ہے. نہیں نہیں کچھ بھی نہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر. میں جو کر رہا ہوں اچھا, کیونکہ اب تباہی ہے ان کی. یہ بات اللہ سورہ کہف میں فرماتے ہیں, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم ویحسبون انہم یحسنون صنعا. آؤ میں تمہیں بتاؤں نقصان اٹھانے والا کون ہے. قرآن کہہ رہا آؤ میں تمہیں بتاؤں, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اپنے اعمال کے اعتبار سے, اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جو دنیا کے اندر گم ہیں. یہی کماؤ, یہی کھاؤ, یہی برکات, پوری جدوجہد دنیا کے لیے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور بڑا مست ہے, میں جو کر رہا ہوں میرے سے زیادہ ہوشیار کوئی ہے ہی نہیں. میں جو ہوشیار ہوں, میں شانہ ہوں, دیکھو کیسا ہوں. یہ ہے قرآن کہتا ہے. فرمایا اس کے بعد فاسقون, یہ فاسق لوگ. فاسق کسے کہتے ہیں؟ کھل کے گناہ کرنے والا, کھلم کھلا, شرم و حیا بالکل ختم. اب چلو بھائی کچھ لوگ ہیں, ارے شرم تو ہے ان کو, ارے بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے, نہیں اب نہیں کچھ نہیں, لوگوں کے مسئلہ ہی نہیں ہے. کھل کے گناہ کرنے والا فاسق. یہ ہے ان کی علامات. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اب لیو فیصلہ اللہ کا. ارے تم کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ آخر مرنا ہے, میرے پاس آنا ہے, تمہارے اعمال میرے پاس آ رہے ہیں. جب تم آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جو جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. ذرا سوچو, ابھی سے فیصلے کر لو تم لوگ. کیا ہو گیا تم لوگوں کو آخر؟ یہ سب بولنے کے بعد پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا رحم ہے, پھر بھی اللہ ہوشیار کر رہے ہیں ہمیں. ارے بھائی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ.
تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے اور تمہارے اعمال میرے پاس جمع ہو رہے ہیں، تم کو آنا ہے میرے پاس اور اس کے بعد حساب ہونا ہے۔ پھر وہاں جو جنت اور جنت کے عیش و عشرت کی زندگی، جنت کے باغات اور عیش و عشرت ان کے اندر جو داخل کر دیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور جو جہنم ہے جہنم کے آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گا۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا، پھر کیسا ہوگا تمہارا؟ یہ چند ٹکڑوں کے لیے، چند دن کے لیے سوچ لے رہی تم، آخر آگے کا نہیں سوچ رہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے تمہاری۔ ہاں، نفس تم کو یہیں پہ کر دیا معاملہ، ہر جگہ پہ نفس کی سن رہے ہر جگہ پہ، لیکن کل یہ نفس کیا ہوگا؟ نفس تو جائے گا، ختم ہو جائے گا، روح نکل جائے گی، نفس خبر میں جائے گا، کیڑے پڑیں گے، سڑ جائے گا۔ یہ نفس کے پیچھے کیا ہے بھائی؟ سوچو 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 سوچو، زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، کتنے؟ ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی میرے بھائی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، کیونکہ دوبارہ وہ گیا ہوا ایک منٹ واپس نہیں آ سکتا آپ کا۔ بہت قیمتی ہے زندگی، سوچ کے گزاریے زندگی کو، بہت قیمتی ہے یہ۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اے میرے بندو، جنت والے بن جاؤں، کیونکہ جنت والوں ہی کے لیے کامیابی ہے۔ تم، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائیں، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اتنا سمجھایا قرآن میں، ورنہ کیا ضرورت تھی اس کو؟ اتنا جو سمجھایا ہے بار بار وہ یہی ہے، اللہ کو ہم سے بے حد محبت ہے، اسی لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، مہلت میں مہلت دیا، توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا۔ سمجھ میں آ رہا؟ بہت ساری، ہمیشہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بہت ڈیل دے رہا ہوں میں، بہت مہلت دیتے، مہلت پہ مہلت دے رہا ہوں میں، تاکہ تم پلٹ جاؤ، توبہ کر لو۔ پھر کبھی کبھی میں تم کو تکلیف میں بھی مبتلا کر رہا ہوں، اور وہ بھی اسی لیے کہ تاکہ تم میری طرف پلٹنا۔ اس میں بھی میری محبت ہے، اس میں بھی میری چاہت ہے تمہارے متعلق۔ سمجھ میں آ رہا؟ چھوٹے بچوں کو جب ظاہر ہے کہ ماں باپ تھوڑی سی سختی بھی دیتے ہیں تاکہ وہ برائی سے بچنا، یہی معاملہ اللہ کا ہے۔ کوئی مصیبت آ رہی، کوئی پریشانی آ رہی، کوئی تکلیف آ رہی، کوئی بیماری آ رہی ہمارے پاس، تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے مومن کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم دور ہو گئے، غافل ہو گئے، اللہ ان بیماریوں، ان تکلیفوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے پلٹ آئیں میرے طرف، رجوع ہو جائے میرے طرف، مجھے پکاریں، مجھے گڑ گڑائیں۔ یہ ہے مصیبت اور پریشانی کا بھی معاملہ ہے۔ دنیا کی زندگی ہے یہ، اونچ نیچ چلتے آئے گی، لیکن آپ کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے، دنیا اور آخرت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، آخرت کا جو معاملہ ہے بہت ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک کیوں ہے؟ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوگا تو کوئی بھی آ جاتا ہے بچانے کے لیے، دوست احباب رشتہ دار، یہ وہ تھوڑی بہت، زیادہ نہیں تو تھوڑی مدد مل جاتی ہے، لیکن وہاں نہیں۔ یہ خطرناک ہے مسئلہ۔ اللہ قرآن میں نقشے کھینچے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ واخیہ وصاحبتہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن تو بیوی میاں سے بھاگے گی، ماں بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بہن سے، سب بھاگیں گے، نہیں کوئی نہیں۔ ہر آدمی، ہر نفس اپنے لیے پریشان رہے گا، میرا کیا ہوئے گا؟ اور یہاں پہ کیا ہوا؟ چم خیریت سے ہے وہاں نہیں، میرا کیا ہوئے گا؟ سب بھاگیں گے۔ بھائی اللہ بول دیا، کلیئر بولا نا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ ماں کا ذکر کیا، ماں کا، وہ امی ہی، ماں بھاگے گی بیٹے کو چھوڑ کے۔ دنیا میں کتنی بھی بڑی مصیبت ہے، چھوڑتی ماں بیٹے کو؟ بلکہ اللہ قرآن میں نقشہ کھینچا سورہ حج میں، ماں نہیں بلکہ ماں کا وہ پھر چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا نقشہ کھینچا اللہ نے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل حمل حملها۔
وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. آخرت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اتنا بھیانک ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں مارے ہیبت کے اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. ماں پھینک دے گی بچے کو اور بھاگے گی اپنی جان بچاؤ. وَتَضَعُ كُلُّ حَمْلٍ حَمْلَهَا, مارے ہیبت کے ماں اپنے حمل کو گرا دے گی. ارے بھائی اتنا کلیئر کر رہا قرآن, پھر بھی مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی مطمئن ہے, کوئی فکر نہیں ہے. نہیں, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. دنیا ختم ہونے والی, آخرت کا تصور کیجئے, آخرت کا تصور کیجئے. بستر پہ جانے سے پہلے, سونے سے پہلے ایک دفعہ صبح سے شام تک اپنے کارناموں کا جائزہ لیجئے, توبہ اور استغفار کیجئے کہ پتہ نہیں کب کیا ہونے والا ہے, یہ چلتی ہوئی سانسیں کب اکھڑنے والی ہیں, یہ دل کی دھڑکن کب بند ہونے والی ہے. لوگاں جا کے ٹیسٹ کرانا, اتنے وال بند ہے, اتنے وال بند ہے, یہ تو خالی بھی تو والا بند ہے نا. اصل جو حکم آنے والا ہے نا وہ کیا ہے پھر؟ یہ تو تمہاری میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے وال بند ہے, وہ بند ہے, سب بند ہے. کیا والا جن کے کھلے انہوں نہیں مر رہے ہیں؟ وال بند ہوئے تو ہی مر رہے ہیں کیا بھائی؟ والا بندے سے والے الحمدللہ اسٹین دلا رہے ہیں, وہ دلا رہے ہیں, جی رہے ہیں. لیکن جس کو کوئی والی بند نہیں ہوا انہیں مر گیا نہیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, یہ سب یہ بند وہ بند, یہ کھلے وہ کھلے نہیں. کھلا تو صرف موت کا دروازہ ہی ہے جو کبھی بھی کدھر سے بھی دھمکے گا, اس وقت اور مہلت نہیں ملے گی. غنیمت جانیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے اللہ خاتمہ بالخیر کرے. جب بھی موت کا فرشتہ ایمان کی حالت میں موت آئے, اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارا حساب آسان لے لے تو. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, نبی کی دعا ہے یہ. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ اعلیٰ کی, ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, ان سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے اور حساب ہم لینے والے ہیں. یہ آیت آئی تو اللہ کے نبی دعا کیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ جب پلٹ کے میں تیرے دربار میں آؤں گا تو مجھ سے آسان حساب لے. نبی کی دعا, اور ہم بھی اللہ سے دعا کرنا حساب آسان لے. اپنی فکر کیجئے, بس ختم. مذہبی بحثوں میں مت الجھیے. آج کا شیطان مذہبی بحثوں میں اڑا دے رہا, وہ شرک ہے, وہ بدعت ہے, وہاں بننا نہیں بننا, آمین بولنا, وہ نہیں جماعتوں کے لیے اپنی چکر لگائیے, اپنی فکر کیجئے, آپ اپنا محاسبہ کیجئے. فتنے ٹھہر گیا جماعتوں کے فلاں فلاں, نہیں بابا, نبی کے دور میں کچھ بھی نہیں تھا, ایک ہی بات تھی صحابہ کے سامنے, مرنا ہے حساب دینا ہے, ختم. کچھ تھا کچھ بھی نہیں تھا, یہ سب ہو گیا معاملہ پورا. فتنے پھیل گئے, نفرتیں آپس میں پھیل گئے, دشمنی آپس میں پھیل گئے, خود مسلمانوں کے اندر. اب یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں, کچھ نہیں. سیدھے سادے مسلمان ہیں آپ, کلمہ گوئے, آپ کے پاس قرآن ہے, آپ کے پاس سنت رسول اللہ ہے, الحمدللہ. قرآن پڑھتے رہیے, رات دن پڑھتے رہیے, انشاءاللہ اللہ آپ کا ہادی بن جائے گا. اللہ آپ کی ہاتھ انگلی پکڑ کے جناب اعلیٰ کو سیدھے راستے پہ لے جائے گا. جیسا ایک ماں جب راستے پہ نکلتی ہے, چھوٹا بچہ تو کیسا انگلی پکڑ لیتی, اسی طرح اگر آپ کو یقین ہے اللہ کے اوپر, اللہ کی کتاب پہ, تو اللہ آپ کو انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پہ لے جائے گا. ہاں, اللہ کی گارنٹی ہے, اللہ کا وعدہ ہے. ان علینا للہدی, ہدایت میرے ذمے ہے, فرمایا آؤ تو صحیح تم آگے, میں تو انگلی پکڑ کے لے کے جاؤں گا تمہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.